السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان معروف احسان سول مینٹور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ میں کیا فرق ہے۔ سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا سمجھا جائے تو نفسیات میں ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ان تینوں مراحل کو دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ نفس کیا ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا اور سب کا جوڑا بنایا۔ ہمارے جوڑے میں ہمارا شیطان پیدا کیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جوڑا بھی شیطان پیدا کیا گیا؟ فرمایا، ہاں، میرا جوڑا بھی شیطان پیدا کیا گیا، مگر اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور شیطان کو میرے قابو میں کر دیا۔ آپ کمال کی بات دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کو تمام حشرات الارض، کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں، جانداروں، جنات، سب پر اللہ تعالیٰ نے قابو دیا تھا اور وہ سب ان کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، مجھے شیطان پر بھی قابو دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا کام رک جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے سلیمان علیہ السلام کو شیطان پر بھی قابو دیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیشہ یہ تھا کہ وہ ٹوپیاں بیچا کرتے تھے۔ ٹوپیاں بنا کر بیچنے کے لیے بندے کو بھیجا، بازار میں وہ گیا اور شام کو واپس آیا تو ایک ٹوپی بھی نہیں بکی۔ اگلے دن بھیجا، پھر ٹوپیاں نہیں بکی۔ جب تیسرے دن بھیجا اور پھر ٹوپیاں نہ بکی تو بڑے پریشان ہوئے کہ ٹوپیاں کیوں نہیں بک رہی۔ پھر رب سے کہا کہ یا اللہ، یہ بات کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وہ جو خواہشیں پیدا کرنے والا ہے وہ تو نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ خواہش پیدا کرے گا تو ٹوپیاں بکیں گی۔ وہ جو خواہش پیدا کرنے والی قوت ہے وہ ہمارا شیطان ساتھی ہے، وہ نفس ہے۔ ایک تو اس کی یہ بات ہے۔ دوسری بات جو بہت سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ نفس کو کچھ لوگ بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ روح اور جسم کا ملاپ ہے، روح ہمارے شعور کے ملنے کی جو جگہ ہے اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے۔ مگر مجھے جو نظر آیا، سمجھ آیا، وہ بنیادی طور پر ہماری جو جبلتیں ہیں اس کا جو پیکج ہے اس کا نام نفس ہے، کیونکہ ہم کوئی کام ان جبلتوں سے باہر نہیں انجام دے سکتے۔ ہمارے تمام کے تمام حواس، کا وہ سننا ہو، سونگنا ہو، دیکھنا ہو، چکھنا ہو، چھونا ہو، جبلتوں کے ہی تابع ہیں۔ تو وہ جبلتیں ہی ہمیں دراصل اکساتی ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ نفس کا ایک تعلق جو ہے وہ جانور اور ہم میں برابر ہے اور وہ ہے نفس امارہ۔ ان جبلتوں کے تحت جو جانور کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر 4 ہی کام ہیں جو ہم سب کرتے ہیں۔ ان میں تمام جانور آتے ہیں، کھانا، پینا، پہننا اور رہنا۔ جانور بھی سردی گرمی سے بچتا ہے، اس کے لباس کا اللہ نے اور بندوبست کیا ہوا ہے۔ جس موسم کا، جس ماحول کا جیسا جانور ہوگا اس کی کھال اللہ ویسی بنا دیتا ہے۔ نفس ہمارا جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے اور ہم میں برابر ہے۔ تو ہم میں سے جو انسان اپنی جبلتوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، صرف اپنی جبلی تقاضے پورے کر رہے ہیں، وہ درندوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں۔ تو جو حرکات ہم صرف جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ نفس امارہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو پہلی بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہوئی کہ ہر وہ کام جو جانور کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں وہ نفس امارہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں یہ شرف عطا کیا، اور یہ شرف کیا دیا؟ ہمیں وہ شعور عطا کر دیا، اور یہ ہے خیر ہے، اور رکھتا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ جانور یہ قوت نہیں رکھتا۔ نفس ہمارا آپ کو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس تو پیٹ بھر لے، چاہے کسی کی دکان کا مال اٹھا لے، کسی کے باغ سے پھل توڑ لے، کسی کی روٹی اٹھا لے۔ نفس لوامہ کہتا ہے کہ حلال میں سے کھانا
کسی کا مال چوری نہیں کرنا، دوسرے کی ناموس کا خیال رکھنا، دوسرے کے مال کا خیال رکھنا، دوسرے کی جان کا خیال رکھنا، یہ نفس لوامہ ہے۔ اس میں وہ داخل ہو سکتے ہیں جو نفس لوامہ میں داخل ہو چکے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفس امارہ سے سیدھا نفس مطمئنہ میں آپ چلے جائیں، یہ نہیں ہوگا، یہ دستور نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے آپ مسلمان بنیں گے، نفس لوامہ والا گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کا، اور نفس مطمئنہ والا گروہ جو ہے وہ مومنین کا ہے، جو مومن ہے، جن کے دلوں میں ایمان اپنی جڑیں گاڑ چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے، وہ نفس مطمئنہ کے درجے پر ہیں۔ تو انہی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ غمناک ہوں گے۔ انہی کو اللہ نے اپنا ولی کہا، انہی کو اللہ نے صالحین کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں اس لیے کہ جب وہ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں ان کا ایک قدم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ پائے کے ولی ہیں، بلکہ اکثریت انہیں پیرانے پیر کے نام سے جانتی ہے۔ کوئی غوث پاک کہتا ہے کسی نے کچھ نام لیے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ ان کا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اے شیخ، تو نے یہ مقام بلند کیسے پایا، تو کیسے پہنچا اس مقام بلند کو؟ تو انہوں نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ساری طاقتوں کا سزاوار صرف اللہ ہی ہے۔ میرا اللہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، پلاتا ہے تو پیتا ہوں، سلاتا ہے تو سوتا ہوں، جگاتا ہے تو جاگتا ہوں، بلاتا ہے تو بولتا ہوں۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ جو شخص اپنی زندگی میں راضی برضا نہیں، وہ نفس مطمئنہ نہیں رکھتا۔ اس کی بنیاد اسی میں ہے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ اور اس کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ لوگ اپنے بستروں پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں، ایک لمحے بھر میں اس طرح سو جاتے ہیں جیسے موت طاری ہو جائے۔ ان کو نیند ارینج نہیں کرنی پڑتی۔ جس کو نیند ارینج کرنی پڑے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مطمئن ہوں، ہرگز نہیں۔ یہ تینوں علامتیں ان کی زندگی میں، اس لیے کہ بے خوف وہی ہو سکتا ہے جس کو معلوم ہے کہ جو چاہے میرا اللہ کرے، وہ مالک ہے، مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ میں داخل فرما دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد